تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے جہاد کے ساتھ لو جہاد، جہاد کے ساتھ لینڈ جہاد، جہاد کے ساتھ اب ووٹ جہاد، اب پتہ نہیں اس کے بعد کون کون سا جہاد، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے ایک مقام پر ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جن کا کام بت بنا کر کے بیچنا تھا۔ اللہ نے اس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بچپن سے ہی انہوں نے بت پرستی کی مخالفت کی، اور بت پرستی کی مخالفت کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ نمرود نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت کی۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں بت توڑنے کی جسارت کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو مشورے کے ساتھ کہ سخت سے سخت سزا کیا دی جا سکتی ہے، تو یہ طے ہوا کہ آگ دہکائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے، اور ڈالا گیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کی پاداش میں جب دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا تھا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا سکی، ایک روا بھی نہیں جلا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، آگ کو ان کے لیے راحت کی جگہ بنا دی۔ باپ نے گھر سے نکالا، نمرود نے شہر سے نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے جب ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو ملک مصر میں بادشاہ وقت نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے آبرو کرنے کی جسارت کی۔ اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، اور وہ ظالم وہ شخص متاثر ہو کر کے اس نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی۔ حضرت سارہ اپنی آبرو کے ساتھ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ آئی، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، آپ کسی اور موقع سے سنیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن حالات سے حضرت ابراہیم گزرے، اور جب ملک مصر میں اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، اور پھر بادشاہ وقت فرعون نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت سارہ کو دے دی۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آئی اور ملک شام پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد حضرت سارہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا تو نکاح کر لینے کے بعد اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ کچھ دن گزرے کہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کا اور سب سے بڑے امتحان کا فیصلہ ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ صبح ہوئی 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹوں کی قربانی، لیکن دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ صبح ہوئی پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی، تیسری رات پھر یہی خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے جب تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا تو پھر یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا کہ بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، کیا رائے ہے تمہاری، کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد گرامی آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا۔ باپ حضرت ابراہیم جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، نبیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے، اسی لیے ان کو نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء۔ ایک طرف حضرت ابراہیم تھے اور ایک طرف ان کے بیٹے اسماعیل تھے جو آنے والے دنوں میں نبی بننے والے تھے۔ باپ بیٹے کا مشورہ ہوا، ایک وقت کا نبی تھا اور ایک مستقبل کا نبی تھا، دونوں کے مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ اللہ اگر قربانی چاہتا ہے تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر اللہ کے نام پر گلے پر چھری رکھ کر چھری چلا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹنا چاہیے، جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ اور جا کر کے چھری کے نیچے رکھو۔ حضرت جبرائیل نے اس پر عمل کیا، جنت سے مینڈا لائے اور چھری کے نیچے مینڈے کا گلا رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، چھری چلا دی، گلا کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا تھا اور حضرت جبرائیل کھڑے تھے اور ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل نے یہی بات کہی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بہت ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تم کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی، اللہ کی منشا یہ نہیں تھی کہ بیٹا قربان، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد بڑھاپے میں جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت آنا فطری بات تھی۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان تھا کہ دیکھو یہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کرتا ہے یا میرے حکم کو اپنے بیٹے پر قربان کرتا ہے، دونوں میں سے میرے حکم کو پورا کرتا ہے یا بیٹے کی زندگی کے لیے میرے حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ پاک نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی قربانی، یہ در حقیقت ان جذبات کی قربانی ہے جو ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر قیمتی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر بات ہے اولاد سے بڑھ کر کے نعمت اور اولاد سے بڑھ کر کے کسی کا کیا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اگر ضرورت پڑے گی ہم اولاد کو بھی قربان کریں گے، اللہ چاہے گا ہم اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں گے۔ جہاد کا جو حکم ہے وہ یہی ہے۔
ہم کوئی جہاد اس لیے نہیں کرتے کہ اپنے ہم ملکوں کو فتح کریں گے. جہاد کے لفظ کو سمجھ لینا چاہیے. جہاد کہتے ہیں نیکی، بھلائی اور خیر کے کاموں کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. اور اگر دعوت و تبلیغ کے راستے میں یا ہمارے اس دین کو کوئی مٹانا چاہے، کوئی ختم کرنا چاہے، تو اس کام کو روکنے کے لیے جد و جہد کرنا. اور پھر وہ جد و جہد مقابلہ آرائی کی شکل میں ہو، بحث و مباحثے کی شکل میں ہو، مناظرے کی شکل میں ہو، جدال اور جھگڑے کی شکل میں ہو، حتیٰ کہ اگر آمنا سامنا ہو اور جان لینے اور دینے کی بات آ جائے تو اس مرحلے تک جانے کے لیے ہم تیار. اس کو جہاد کہتے ہیں. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جہاد صاحب دولت حاصل کرنے کے لیے، ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں. ہماری شریعت میں ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا ایک وقت ہے. اس کا ایک وقت ہے. کچھ مخصوص حالات میں اس حد تک ہم جاتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ جہاد کا آخری مرحلہ ہے. ورنہ جہاد در حقیقت ایک جد و جہد ہے. ہم کہتے ہیں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. یہ اسی جد و جہد اور کوشش کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ، جہاں جنگ کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا اور آخری حد تک چلے جانا جہاد ہے. آج تو عجیب و غریب صورتحال ہوگی. اب لوگوں نے جہاد کے ساتھ لو کو جوڑ دیا. لو جہاد، کافی دنوں تک یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اور ہم مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ ہم اپنے غیر مسلم بہن بیٹیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کا مذہب تبدیل کرنا چاہتے. اور اس کو کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کا لو جہاد ہے. ہمارے مذہب میں دعوت و تبلیغ کا سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ. ہم کوئی چور راستہ نہیں تلاش کرتے. ہمارا سیدھا راستہ ہے. ہم آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتے اس لیے کہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہم آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے، تمام تر مخلوقات جس نے پیدا کی ہے، اس کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی پوجا کی جائے، اسی کو اپنا الہ، اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا خدا، اسی کو اپنا بھگوان کہو، اسی کو اپنا گاڈ کہو. تنے تنہا صرف اسی ایک کی عبادت ہوگی. یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے. اور کوئی بھی مخلوق، چاہے آپ انہیں اپنا بھگوان سمجھے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے. ایک وقت تھا اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور ایک وقت آیا اس نے عام انسانوں کی طرح انہیں بھی موت دی اور اپنے پاس بلا لیا. ہمارا خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس نے کسی کو جنا. پوری کائنات کا پیدا کرنے والا تنے تنہا وہ ہے. نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، تنے تنہا ہے. اسی نے یہ آسمان بنایا، اسی نے یہ دھرتی اور زمین بنائی. آسمان میں چاند، سورج، ستارے اسی نے لگائے. ہم اس کو اپنا رب مانتے، اس کو اپنا خدا مانتے. ہم آپ کو سیدھی دعوت دیتے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اوسطاً 60-70 سال کی زندگی دی گئی. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے. سرکار 56 سال 58 سال میں آدمی کو ریٹائر کر دیتی ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا. وہ رہے نہ رہے الگ بات ہے،
لیکن سرکار نے یہ نیم بنا لیا کہ 56-58 سال کی عمر میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب اس کا جو ہے ٹائم پورا ہو گیا، زندگی کے آخری پائدان پر ہے، چراغ میں تیل کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ختم ہونے کے در پہ ہے، پتہ نہیں کب یہ ٹمٹماتی ہوئی بتی اور چراغ بجھ جائے۔ تو 60-70 سال کی زندگی ہم کو دی گئی، اس کے بعد اس دنیا میں دوبارہ واپسی نہیں ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی اور اس کے بعد اگلی زندگی، جہاں پہ نرک ہے، سورگ ہے، جنت اور جہنم ہے۔ ایمان اچھے اعمال پر آدمی رہے گا تو اسے جنت ملے گی، سورگ میں جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا، اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی، تو یہ شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اوپر والے نے فیصلہ کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو ہم تو سیدھی سیدھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ غور کریں اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں، اور تنے تنہا اسی کی، اس پر ایمان لائیں، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر۔ ہم کسی کو مسلمان بنانے کے لیے چور راستہ نہیں اختیار کرتے کہ کسی کو اپنی محبت میں پھنسائیں اور پھر اس کو مسلمان بنائیں۔ ہماری شریعت میں، قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، مذہب کے بارے میں، دھرم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہر آدمی اپنے مذہب کے تئیں آزاد ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جہاد کے ساتھ لو کو جوڑا گیا، لو جہاد، اور اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا لینڈ جہاد، اب نئی اصطلاح پیدا کی جا رہی ہے۔ ابھی دھولیا مالیگاؤں اور لوک سبھا کا الیکشن ہوا، فرقہ پرستوں نے جن کو منہ کی کھانی پڑی وہ کہنے لگے مالیگاؤں کے لوگوں نے ووٹ جہاد کیا۔ عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے یہی بات کہی کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کے آدیش پر، ان کی گائیڈ لائن پر عمل کیا ہے کہ ہر شخص کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہم نے عید کے موقع پر یہاں سے آپ کو پیغام دیا تھا کہ آپ ہر حال میں ووٹ دیں۔ کاش ہماری یہ بات پورے ملک میں پہنچتی اور ملک بھر کا مسلمان یہ طے کر لیتا کہ ہمیں ہر حال میں ووٹ دینا ہے، تو آپ یقین مانیے ملک میں آج جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جاتی، صورتحال تبدیل ہو جاتی۔ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ ملک کے مسلمانوں نے ماضی کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے الیکشن میں چند فیصد ووٹ زیادہ دیے، تو حالات کیا بن گئے آپ دیکھ لو۔ ہمارے ہی نہیں، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب کے بھی سر بدل گئے نا، وہ بھی کہنے لگے کہ عید کے موقع پر جب عید ہوتی ہے تو ہمارے گھر کھانا نہیں پکتا، ہمارے گھر آس پاس میں جو ہمارے مسلمان پڑوسی ہیں وہ ہم کو کھانا لا کر کے دیتے۔ وہ بولنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کرتے۔ یہ جو سر بدلا اور یہ جو تبدیلی آئی، یہ صرف اس وجہ سے کہ ملک کے مسلمان نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کو ووٹ دینا ہے۔ مالیگاؤں میں 50%، 52% ووٹنگ ہوتی تھی، مالیگاؤں کی ووٹ 64% ہوئی۔ 64% ووٹ نے کیا کھیل کیا آپ کو پتا ہے کہ دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا میں 6 اسمبلی حلقے ہیں، 5 اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے فرقہ پرست امیدوار کو لیڈ ملی تھی، لیکن مالیگاؤں کے لوگوں نے، جس میں ہندو مسلمان سب شریک ہیں، جو اس ملک کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، جنہوں نے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن کا پالن کیا، اس پر عمل کیا کہ ووٹ دو اور سیکولر امیدوار کو ووٹ دو۔
ظاہر بات ہے سیکولر امیدوار کو ووٹ دینا ہمارے آئین، دستور، سنویدھان کا ہمیں ملا دیا ہوا حق ہے، ہم نے اس پر عمل کیا، اور مالیگاؤں کی آپ کی 2 لاکھ ووٹوں نے 5 اسمبلی حلقوں کی لیڈ توڑ دی۔ اگر ملک کا مسلمان 80% ووٹنگ کرنے لگ جائے، 90% ووٹنگ کرنے لگ جائے، 100% ووٹنگ کرنے لگ جائے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں 57 پارلیمنٹ حلقے ایسے ہیں جہاں سے مسلم امیدوار چن کر کے پارلیمنٹ میں پہنچے گا۔ ہماری ووٹوں کی اہمیت ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ سوچو کہ صرف چند % ووٹ بڑھنے کی وجہ سے کیا صورتحال بدلی، آپ کو پتہ ہے؟ جو کہتے تھے کہ اب کی بار 400 پار، 300 پار بھی نہیں ہوا نا، 250 پار بھی نہیں ہوا، 240 پر رک گئے۔ آج ہم نہیں کہتے، پوری ملک سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ 240 بھی سب گڑبڑی کر کے، بےمانی کر کے 240 تک پہنچے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اس ملک میں؟ ہم تو 2 نمبر کے شہری ہیں، 2 نمبر کے شہری ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں پیچھے ڈھکیلا گیا، اور اتنا پیچھے ڈھکیلا گیا کہ سچر کمیشن کی رپورٹ میں یہ بات ہے کہ اس ملک میں مسلمان دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے، دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے۔ ہمیں اتنا پیچھے کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ آپ 100% ووٹ کرنا شروع کر دو گے، ہر ایک کو آپ کی طرف دیکھنا پڑے گا، ہر ایک کو آپ سے مشورہ لینا پڑے گا، ہر ایک کو ہر فیصلے میں آپ کو شریک کرنا پڑے گا۔ ہم اس ملک میں 25 کروڑ ہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ نہیں، اس ملک میں ہماری تعداد 25 کروڑ ہے، اور ہم اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، دوسری سب سے بڑی اکثریت۔ چند فیصد ووٹوں کے بڑھ جانے سے حکومت بننے میں ہمارا کیا عمل، کیا رول رہا، آپ نے دیکھ لیا۔ جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اب کی بار 400 پار، وہ الزام ہم ہی لوگوں کو دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی ووٹ کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے رہ گئے۔ میں اس میدان سے، عیدگاہ سے حکومت وقت کو اور ان کے ذمہ داران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، تو آپ ہمیں چھوڑ کر کے نہیں چل سکتے۔ ہم اس ملک میں 25 کروڑ کی تعداد میں، ہم اگر پسماندہ اور پچھڑے رہیں گے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں اور آپ اپنی بات میں ایماندار ہیں تو آپ کو اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں ساتھ میں لینا پڑے گا۔ آپ کو ہمارے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، آپ کو ہمارے بارے میں بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ یہ 10 سال میں جو آپ نے کیا ہے، اب یہ آنے والا 5 سال خدا کرے کہ آپ اپنی غلطیوں کو درست کر لیں۔ ہم تو پچھڑے ہیں، ہم تکلیف میں رہنے کے عادی ہیں، تکلیف میں رہنے کے عادی ہیں۔ آپ نے چائے بیچا ہو یا نہ بیچا ہو، ہم نے چائے بیچی ہے۔ آج ملک کا مسلمان چائے بیچتا ہے، ملک کا مسلمان ٹھیلا گاڑی چلاتا ہے، ملک کا مسلمان پان ٹپری لگاتا ہے، ملک کا مسلمان گلی گلی پھیری کر کے ضرورت کے چھوٹے موٹے سامان اور سبزی بیچتا ہے۔ اس پر ہمارا گزر بسر ہے۔ سرکار کی اسکیموں سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا، اور تم ایسی اسکیمیں بنا رہے ہو جس سے ہمیں آپ باہر رکھنا چاہتے ہو۔ تو یہ آپ کا دعویٰ کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، آپ اس میں مخلص اور سچے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم کو ساتھ لوگے اور ملک کی ترقی میں آپ ہمیں ساتھ میں لے کے چلو گے تو ملک ترقی کرے گا، اور اگر آپ ہمیں چھوڑ کر کے چاہو گے کہ ملک ترقی کر لے تو خیال استو محال استو جنو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ
ہمیں چھوڑ کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے. آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ عید کے دن میرے گھر کھانا نہیں پکتا، کاش آپ اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں اور ملک کے مسلمان کو آپ وہ درجہ دیں جس طرح کی آپ بات کر رہے. ورنہ آپ تو ہمارا کھانا کھانا تو دور کی بات، ہماری طرف تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے نا.